بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ زخم کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا استعمال فرماتے۔ بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار ہو جائے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا کرو۔ معدے کی صفائی کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار میں کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس سے ہے۔ جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد ہے۔ عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ طب نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا جس پر آج بھی عمل کرنا ممکن ہے۔ نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطر و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے، وہی جسمانی اور ظاہری امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایت دی کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے ان سے سرم و انحراف نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلونجی کا استعمال لازم کرو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اور سام کے معنی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرما دانی سے ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور کمبی من سے ہے جو بنی اسرائیل علیہ السلام پر اتارا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماریوں صحت سے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جب ہم بیمار ہوں تو ہم اپنا علاج کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو علاج کراؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا چھوت لگ جانا یا بدشگنی یا الو یا سفر کی نحوست سے کوئی چیز نہیں ہے۔ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا سے منع کیا، یعنی زہر سے۔ شراب بھی دوا کے طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ علاج کے وقت اسلامی نقطہ نظر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہرہ ہونے کا موقع ملا۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کا استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے متعلق امت کی تربیت کی۔ بیماری کے وقت علاج کراؤ، صبر کرو اور حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لو اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔